کامران مظفر صاحب، آپ سے پہلے لیگل بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ ایک بڑے مشہور و معروف قانون دان بھی ہیں. یہ جو سپریم کورٹ میں آج ہم نے دیکھا اچانک پتہ چلا، سب کے لیے سرپرائز تھا، حیران کن طور پر، یعنی ہم صحافیوں کے لیے بھی تھا اور ججز کے لیے بھی تھا کہ یہ پروسیجر میں تبدیلی آ گئی ہے کہ اب ریویو وہی بینچ نہیں سن سکتا اور اس لارجر بینچ بھی بننا ہوگا، اور اس میں یعنی ایک وہ چیزیں بھی آ سکتی ہیں جو ریویو میں عموماً نہیں ہو سکتی. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا سکوپ جو ہے بڑھا دیا ہے ریویو کا، اور ریویو کو ایز اے اپیل ٹریٹ کیا جائے گا. یعنی اپیل میں جو کچھ ہم کہہ سکتے تھے وہ سب کچھ ریویو میں ہوگا، اور اس کا جو معاملہ جو ہے وہ لارجر بینچ میں جائے گا. جی، تو میرا خیال ہے کہ اچھی ایک ہیلدی جو ہے وہ ہے پارلیمان کی. ٹھیک، کامران صاحب، دو چیزیں اس میں ڈسکس ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ اس سے میاں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین جو کہ اپنا ایک اسٹرانگ گروپ بناتے نظر آ رہے ہیں، ان دونوں کی سیاست میں واپسی کا یعنی نااہلی ختم کرنے کی راہ ہموار ہو جائے گی. ایک بات یہ کی جا رہی ہے. دوسری یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ بند گلی میں چلی گئی تھی. 14 مئی کا ان کا فیصلہ تھا، اس پر امپلیمنٹیشن ہو نہیں رہی تھی، تو اب وہ پھنس چکے تھے یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق، خود ہی ججز کے راستہ نہیں تھا. تو یہ ان کو راستہ فراہم کرتا ہے اب یہ کہ جی اب وہ لارجر بینچ بنے گا، وہ اس چیز کو دیکھے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ دیکھیے، دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں. جو بھی پارٹی گورنمنٹ میں ہوتی ہے وہ لیجسلیشن کہیں نہ کہیں سے تو اپنی مرضی کی کرتی ہے. ایک ایسا فیصلہ جو نواز شریف کے حوالے سے جو بالکل غلط تھا، اور ایک فنڈامنٹل رائٹ کو جو ہے وہ ان کا انفرنج ہوتا تھا، اور اسی طرح جہانگیر ترین اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں کا، تو ان کے لیے اگر رستہ کھل گیا ہے اور وہی سپریم کورٹ کا کوئی دیگر بینچ یا بڑا بینچ جو ہے اس معاملے کو سنتا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے. یہ خواہش تھی، میاں صاحب کی بھی خواہش تھی، میاں صاحب کی پارٹی کی بھی خواہش ہوگی، ایون ان کو جو چاہنے والے ہیں ان کی بھی خواہش ہوگی، اور ان کے لیے رستہ اگر پارلیمان نے بنایا ہے تو انلیس کہ اس کو جو آرٹیکل 8 کے ٹچ ٹون پہ چیک کیا جائے، کہیں پہ پٹیشن فائل ہو جائے، تو وہ اگر آ گیا تو یہ معاملہ ٹھیک ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے. چیلنج ہوگا کہیں نہ کہیں سے، چیلنج ہوگا یقیناً، مگر پہلے جو ہے نا ایک رستہ ان کے لیے مل گیا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے نا وہ یہ 14 مئی والا معاملہ جو تھا، یہ بھی ایک بند گلی میں تھا. 14 مئی گزر گئی ہے، آرڈر جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے، ریویو جو ہے وہ پینڈنگ ہے، تو وہ ریویو کا اسکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے. اب یہ بہتر ہے کہ وہ عدالت کو بھی جو ہے نا وہ بند گلی سے نکالا جائے، اور باقی سب لوگوں کو بھی بند گلی سے نکالا جائے. جب سب لوگ بند گلی سے نکلیں گے تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں پہ یہ پالیٹکس جو بند ہو گئی ہے، یہ بھی کہیں نہ کہیں سے بند گلی سے نکلے گی. کامران صاحب، اس پہ بالائے طاق اس بات سے کہ اس کا فائدہ اس قانون سازی کا کس کو ہوگا، چاہے وہ جہانگیر ترین صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، لیکن ان پرنسپل آپ کا کیا ویو ہے کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے، یا پھر جو ماڈرن نیشنز ہیں وہ نہیں اس روٹ کو اختیار کرتی تاکہ سیاسی جو ریالٹیز ہیں ان کو اس طرح ڈیمینش نہ کیا جائے؟ تو آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے کہ یہ تاحیات نااہلی کا پریسیڈنٹ پہلے روز سے جو تھا وہ غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ میرا پرانا ویو پوائنٹ یہی ہے کہ یہ غلط تھا. یہ جو شخص ووٹ دے سکتا ہے وہ ووٹ دے بھی سکتا ہے، اور کسی کے اوپر تاحیات پابندی جو ہے نا وہ بالکل غلط ہے، وہ کر نہیں سکتے، دستور میں بھی نہیں لکھا ہوا. ایون اگر لکھا بھی ہو تو بھی جو ہے نا وہ اس کانسیپٹ کے اگینسٹ ہے کہ اللہ بھی جو ہے نا وہ توبہ کا ایک راستہ دیتا ہے. اگر فرض جلدی سے میں بنا جا رہا ہوں بہت خراب آدمی، تو بھی اللہ پاک نے مجھے آگے کے راستے میرے لیے کھودے ہوئے، میرے راستے بند نہیں کیے ہوئے. تو ایک چیز غلط تھی، اگر اس کو ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کا بینیفیشری آج جو ہے نا یہ ہو سکتے ہیں، کل کوئی اور ہوگا. بہتر ہے کہ یہ معاملہ دے. اچھا کامران صاحب، سیاست پر اگر بات کریں، آپ سینیٹر بھی ہیں ماشاءاللہ، پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی لوگ جا رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے کہا ہمارے دروازے کھلے ہیں، قاف لیگ میں بھی جا رہے ہیں، جہانگیر ترین صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کی جماعت کہاں کھڑی ہے؟ کیا وہ لوگوں کو ایکسیپٹ کرے گی؟ کیونکہ نون لیگ کی طرف ہم اس طرح جاتے لوگ نہیں دیکھ رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو جوائن کرتے نہیں دیکھ رہے، آپ نے دروازے بند کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسا ہے کہ آپ کے یہاں جو ہے نا ایک ہر جماعت کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اور کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ممبر سازی کا طریقہ ہے اور اس طریقے پہ اگر کوئی آتا ہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے. آپ اگر اس کو روکیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. ٹکٹ دیتے ہوئے جو ہے نا وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اس میں آپ کو وہ بھی کانسٹیٹیوشن کے تابع ہوتا ہے، مگر وہ جو سابقون اولون والی بات ہو جاتی ہے، جو پہلے ہیں وہ ان کا رائٹ پہلے ہوگا. کوئی کسی کمٹمنٹ کے تحت آنا وہ غلط ہو جائے گا میرے خیال ہے. ہاں، اگر کہیں پہ جو ہے نا وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے اور وہ الیکٹیبل ہے اور جیت سکتا ہے، اور وہ آپ کی پارٹی کی جو ود ان 4 کارنرز جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے،
تو پھر میرا خیال ہے کوئی بری بات بھی نہیں ہے اگر کانسٹیٹیوشن آپ کا پرمٹ کرتا ہے پارٹی کا. جی زمین اس پہ کامران صاحب اب جو ساری صورتحال دکھائی دے رہی ہے، پہلے جب جہانگیر ترین صاحب کی نااہلی ہوئی تھی تو بہت سے لوگوں کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ یہ بیلنسنگ ایکٹ ہے اصل میں، اور وہ ایکیوز بھی کر رہے تھے اس دور میں اس نااہلی کو کہ یہ اصل میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بیلنس کریٹ کرنے کے لیے تھا. تو اب وہی بیلنس ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اکٹھا آؤٹ آف نو ویئر اتنی جلدی سے ریورس بھی ہو رہا ہے. تو آپ اگری کرتے ہیں اس ویو پوائنٹ سے کہ بیلنسنگ کے لیے تھا یہ؟ دیکھیے اس وقت تو بیلنس والی بات ٹھیک تھی. اس وقت تو جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. ان کے ایک ساتھی کو جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا، غلط طور پہ بنایا گیا تھا. وہ بیلنس کیا گیا تھا کہ ایک ادھر سے تاکہ جو ہے نا وہ زیادہ باتیں نہ بنے. حالانکہ اگر اسی پیرامیٹر پہ دیکھا جاتا تو شاید عمران خان خود بھی اس میں آتے. مگر بہرحال جو ہو گیا غلط ہو گیا، اس کو اگر ٹھیک ہوتا ہے کسی بہانے ٹھیک ہوتا ہے اور سب کو جو ہے نا ایک راستہ مل جاتا ہے، فیئر اور فری اپرچونٹی مل جاتی ہے الیکشن لڑنے کی، الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی، تو یہ کوئی بری بات نہیں. انتظار تھا نا. چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں. قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوگا. سب میں شیر جیسی لہر، ذرہ ذرہ بھی ہر کنٹیسٹنٹ کو لگے گا پہاڑ. لڑکھڑانا نہیں ہے، کھول دو اپنے پنکھ اگر آسمان چھونا ہے. ابے لگ رہا ہے یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے. انٹرٹینمنٹ کی گارنٹی جناب، کیونکہ یہاں کھیلو گے کودو گے تو بنو گے نواب. خوش رہو پاکستان. خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعرات شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.